ادب کے سلسلے کا 24واں ادب ہے اور یہ غم اور مصائب کے آداب سے متعلق ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی دو حقیقتیں ہیں۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں مصائب اور تکالیف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ انسان کا کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، موذی مرض حملہ کر دیتے ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے، ہر موڑ پر انسان کو صدمہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مصائب کے آداب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرنا چاہیے۔ مومن مصیبت کے موقع پر صبر کرتا ہے اور یہ عظیم آداب میں سے ہے۔ دل کو ناراضگی سے اور زبان کو شکوے سے بچانا چاہیے۔ اعضاء کو ہر اس کام سے بچانا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مثلا گال پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا۔ اور صبر مصیبت کی خبر سنتے ہی کرنا چاہیے۔ بخاری کی 1283 اور مسلم کی 2139 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ عام طور پر مصیبت کی خبر سن کر لوگ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں اللہ ہمیں صبر دے دے، اور اس صبر پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جو چیز صبر کرنے کے لیے معاون اور مددگار بنتی ہے وہ اس کا علم ہے کہ اس کی جزا فضا اور ناراضگی اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، البتہ اللہ کو ناراض کر سکتی ہے۔ احسن صبر جس پر اجر ہے وہ متقین کا صبر ہے، جو اختیاری ہوتا ہے، جبکہ انسان کے مقابلے میں دوسری مخلوقات کا صبر اضطراری یعنی مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ دوسرا ادب ہے مصیبت پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ بات ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ صبر کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا مومن کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ جسے اللہ پر یقین ہے اسے اس بات پر بھی یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور اسی نے صبر پر اجر عظیم رکھا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کی 5653 نمبر سے، الرعد کی 22 نمبر آیت سے۔ تیسرا ادب یہ کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یوں دعا کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مسلم کی روایت ہے 2126، صحیح الجامع کی روایت 6040، ابو داؤد کی روایت 5090 نمبر پر ہے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مخلوق سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے برا شکوہ وہ ہے جو مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے بارے میں کیا جائے، پھر وہ اس کا شکوہ کرتا ہے جو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جو اس کے اپنے آپ سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا ہے اور اس کی ماں سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اس رحم کرنے والے کا شکوہ مخلوق سے کرتا ہے تو کیا لوگ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں؟ کسی عربی شاعر نے کہا، ترجمہ سامنے رکھوں گی، اور جب تم پر مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو جیسے کوئی کریم صبر کرتا ہے، پھر یقیناً وہی زیادہ احتیاط پسندی ہے، اور جب تم مخلوق سے شکوے کرو تو یقیناً تم رحیم کا شکوہ اس سے کرتے ہو جو رحم نہیں کرتا۔ یہ بات بہت توجہ طلب ہے۔ انسان بے رحموں سے رحیم کا شکوہ کرے، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے، ہر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مراد برائی کا زبان سے اظہار بھی ہے اور عملی کام بھی، جیسے گریبان پھاڑنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا اور لوگوں سے شکوہ کرنا۔ اسی طرح موت کی دعائیں کرنا، تباہی اور بربادی کی دعائیں کرنا، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور صبر کے منافی ہیں۔
چھٹا ادب یہ کہ موت کو یاد رکھنے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب انسان موت کی مصیبت کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مصیبت بھی برداشت کرنی مشکل نہیں رہتی۔ رب العزت نے اپنی کتاب میں موت کو مصیبت قرار دیا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے پتہ چلتا ہے۔ ساتواں ادب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرنے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ آپ کی وفات سے آسمان سے وحی آنی بند ہو گئی۔ اس سے بڑی اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے جو اس امت اور ہر مسلمان پر نازل ہوئی؟ دنیا کی کوئی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب انسان بڑی مصیبت کو یاد کر لیتا ہے تو ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5459 نمبر پہ۔ آٹھواں ادب یہ کہ تقدیر کے پہلے سے لکھے جانے پر یقین کرنا چاہیے۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے اور یہ تقدیر ہے جس نے ہو کر رہنا ہے، اس سے کوئی جائے فرار نہیں، اور یقیناً اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، تو جب جب انسان ان باتوں کو یاد کرتا ہے اس کے لیے مصیبت برداشت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ الحدید کی آیات ہیں 22 اور 23، جس سے ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ نواں ادب یہ ہے کہ مصیبت میں نعمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے۔ یہ غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت اس سے کہیں بڑی ہو سکتی تھی۔ اگر مال کا کچھ حصہ گم ہو گیا تو یہ سوچیں سارا مال بھی تو جا سکتا تھا۔ جس کا ایک بیٹا وفات پا جائے یا گم ہو جائے وہ یہ سوچے کہ سارے ہی جا سکتے تھے۔ جس کو سخت مرض لاحق ہو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کئی ایک اور امراض لاحق ہو سکتے تھے، جبکہ بعض بیماریاں بعض سے ہلکی ہوتی ہیں۔ اور جب اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا کو دیکھیں، اس سے انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ مصیبت دنیا کے معاملات میں آتی، دینی معاملات میں نہیں۔ دنیا کی مصیبتوں کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے، جبکہ دین کی مصیبت کا بدلہ نہیں۔ جس نے اپنے دین کا نقصان کر لیا اس نے اپنا مکمل نقصان کر لیا۔ پھر یہ کہ اللہ ہی نے صبر کی توفیق دی ہے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ توفیق ہی نہ دیتا اور پھر صبر نہ ہوتا۔ جو جزا فضا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ ہر چیز کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھ پر جو مصیبت بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 نعمتیں رکھی ہیں۔ میرے دین میں مصیبت نہیں آئی، اس مصیبت سے زیادہ بڑی نہیں آئی، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی ہے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ سے کشادگی کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ علم نشرہ کی آیات 5 اور 6 سے پتہ چلتا ہے۔ پھر غیر اللہ سے کشادگی کی امید نہیں باندھنی چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور الحجر کی آیت نمبر 56 سے پتہ چلتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ سے امید کی ڈور باندھ لے، خاص طور پر مصیبتوں کے مواقع پر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی قدرت رکھتا ہے کہ تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور آسانی اور اپنا فضل کر دے۔ شدت اور مصیبت کے وقت یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے دل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے امید باندھتا ہے۔ اس طرح غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور مسلمان پر واجب ہے کہ شدت اور مصیبت میں اپنی توجہ اللہ کی جانب رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ سے مصیبتوں کو دور کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مصیبتوں اور غموں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا اور مددگار ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے، آمین۔